يا ذا الجلال والإكرام يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رحمتنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا بذنوبنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وإنا لا نثق إلا برحمتك وإنا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا وفي أعين الناس فعصمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقدمنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. يا قيام السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض يا ربنا تقبل توبتنا يا ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا. اللهم اهد قلوبنا اللهم اسلل سخيمة صدورنا اللهم اسلل سخيمة صدورنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا ضعفاء اللهم إنا ضعفاء فقض في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم انطق بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا رفعته ولا مسافرا إلا حفظته وبلغته وغنمته وسلمته ولا حاجة ولا حاجة إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدوائر. يعلم مساقيل الجبال ومكاين البحار وعدد قبر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. ولا يواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل لا يعلم ما في قعره ولا بحر لا يعلم ما في قاره. إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد
صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا يا أرحم الراحمين، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس يا رب المستضعفين، يا رب المستضعفين. إلى من سكنا، إلى عالم يتجهمنا، أو إلى قريب من لم تكن أمورنا. إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي، إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ من نور وجهك الكريم، نعوذ من نور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وسلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علينا غضبك، أن تحل علينا غضبك أو تنزل علينا سخطك. ولك العتبى حتى ترضى، ولك العتبى حتى ترضى، ولك العتبى حتى ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عليم، اللهم لا تخزنا فإنك بنا عليم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا بذنوبنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، ولا تجعلنا بذنوبنا من القانطين، ولا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعط نفوسنا تقواها، اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ولا تكلنا بذنوبنا إلى غيرك، ولا تكلنا بذنوبنا إلى غيرك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك، اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، ولا تردنا بذنوبنا خائبين.
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبادك الصالحون والأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ مرحان فرحم فرما، اے اللہ مرحان فرحم فرما، اے اللہ حکم فرمایا ہے اور تم نے پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے. تجھ سے بڑا کوئی رحم الرحمین نہیں، تجھ سے بڑا کوئی مہربان نہیں. اے اللہ فضل فرما کر کرم فرما کر، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما. یا اللہ امت کو گناہ کے گڑھوں سے نکال کر اور امت کو گناہ کے سمندروں سے نکال کر اے اللہ امت کے ہدایت کے راستوں پر ڈال دے. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے. یا اللہ وہ اطلاعات کے قابل نہیں ہے، یہ اطلاع کی ضرورت نہیں ہے. اے اللہ اطلاع کے بغیر نوازے پر تو قادر ہے اور ہمارے اندر اطلاعات کی قدرت نہیں ہے. قدرت فرما کر کرم فرما کر اے اللہ پورے عالم میں اجتماعی طور پر امت کی اطلاعات سے نکال کر اے اللہ اپنے عوامل پر ثابت قدم فرما. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ امت کو ایمان کی حقیقت نصیب فرما. یا اللہ ایمان کا کمال ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ جس کو تیرے یہاں ایمان کہتے ہیں ہم اپنے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اے اللہ ہم سے ایمان کا سوال کرتے ہیں. سب سے پہلی حاجت امت کی ضرورت اے اللہ کی رضا پر ایمان لانا ہے. اے اللہ ایمان کامل ہمارے دلوں میں راسخ فرما. اپنے معصومہ کا یقین امت کے دلوں میں سے نکال کر اے اللہ ایمان صفات امت کے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ تقوی اور طہارت اور عبادت صبر و قناعت امت کو نصیب فرما. اپنی ذات پر اعتماد اور بھروسہ امت کو نصیب فرما. یا اللہ امت کے دلوں سے اپنے معصومہ کا یقین نکال کر اے اللہ امت کے دلوں میں اپنی توحید کا خالص کا یقین پیدا فرما. یا اللہ اپنے معصومہ کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر اے اللہ اپنی ذات کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما. تمام امت کو اے اللہ ہدایت سے سرفراز فرما، ہدایت عامہ کے فیصلے فرما. اے اللہ ہدایت کی طرف امت کے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ امت دعوت امت کی اجابت اے اللہ تو سب کی ہدایت کے فیصلے فرما، ہدایت کے طرف امت کے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں اے اللہ وہاں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، وہاں ہدایت کی فضائیں قائم فرما دے، وہاں دینی فضائیں قائم فرما دے. اے اللہ جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں وہاں علمی مراکز دینی مراکز قائم فرما. اے اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم میں دینی فضائیں قائم فرما. ایک ایک فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے. اے اللہ امت کو اس دعوت کی ذمہ داری پر اور اس دعوت کی ذمہ داری پر امت کو مجتمع فرما. ایک ایک فرد امت کے دل میں دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما. امت کو اس دعوت کی محنت پر مجتمع فرما. یا اللہ امت میں دعوت کی نسبت اور قربانیوں کو زندہ فرما کر ان قربانیوں کو قبول فرما کر اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما. جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو بنا کر چھوڑ گئے تھے فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ امت کو اس طریقوں پر لوٹا دے. اے اللہ امت نے وہ طریقے زندہ فرما دے جن طریقوں میں تیرے سے عزتوں کا وعدہ ہے، تیری سے برکتوں کا وعدہ ہے. یا اللہ امت کو مجتمع فرما، پورے دین کو پوری امت میں زندہ فرما. اے اللہ پورے دین کو پوری امت میں زندہ فرما. امت میں عبادات کا شوق پیدا فرما. اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر حسن عبادت تلاوت پر اور اے اللہ کے رضا والے کام پر ہماری عادت فرما. یا اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم سے اطلاعات کی ہواؤں کو روک کر اے اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے. اے اللہ امت کو عزت کے سیلابوں سے ہٹا کر اے اللہ امت کو ہدایت کے راستے پر ڈال دے. امت کے دلوں میں دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما دے. اے اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کر اے اللہ آخرت کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما دے. ایک ایک فرد امت کے دل میں دین کے مٹنے کا سچا غم پیدا فرما دے. یا اللہ امت کی دعوت کی محنت پر مجتمع فرما، تفرق سے تشدد سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ وحدت فکر اور
اور ذکر اور کلمہ امت پیدا فرما۔ اے اللہ امت کے تمام طبقات میں دعوت کی نسبت پر قربانیوں کو زندہ فرما کر ان قربانیوں کو قبول فرما کر اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، مضلات فتن سے امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو اصول تجھے ہم سے مطلوب ہیں تو ہمیں اجتماعی طور پر اوپر جما دے۔ اے اللہ یہ طریقہ تجھے ہم سے مطلوب نہیں ہے، ہمیں اجتماعی طور پر ان سے یہ ٹکر ہٹا دے۔ یا اللہ امت مسلمہ کو اجتماعی طور پر صحابہ کی سیرت پر اور یا اللہ صحابہ کے طریقے دعوت پر اور یا اللہ صحابہ والی صفات کو مجتمع فرما، ان صفات سے ہمیں مزین فرما جو صفات تجھے مطلوب ہیں، رضائے سے ہمیں پاک فرما اور خزائے سے ہمیں آراستہ فرما۔ اے اللہ یہ مٹھی پر مسلمان جو دعوت کی نسبت پر نقل حرکت میں ہیں، اے اللہ کس پر قادر ہے، تو نے اس سے پہلے بھی مٹھی پر مسلمانوں کو ساری انسانیت کی ہدایت پانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یا اللہ جو نصرت غیبیہ دور صحابہ میں اور دور انبیاء میں اس دعوت کی نقل حرکت پر نازل ہوئی ہے، یا اللہ تو نے کتنی کمزور اور کم تعداد کی جماعتوں کو اکثر کر غالب کیا ہے، مدد فرما کر کرم فرما کر یا اللہ پورے عالم میں دین کی ہوائیں چلا دے، پورے عالم میں دینی فضائیں قائم فرما دے۔ ان جماعتوں کی نقل حرکت کے ذریعے جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں یا اللہ تمہاری دینی فضائیں قائم فرما دے۔ یا اللہ تو آج سے قدرت کے ساتھ ہے، تیرے وعدے اپنی جگہ حق لیں۔ اے اللہ تو قدرت پا کر کرم فرما کر ہماری کوتاہیوں سے نظر ہٹا کر اپنے وعدوں کا ہمارے لیے پورا فرما دے۔ یا اللہ قدرت فرما کر کرم فرما کر وہ نصرت غیبیہ نازل فرما دے جو نصرت غیبیہ اور انبیاء صحابہ نازل ہو چکی ہیں۔ اے اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنون دعاؤں کو امت میں عام فرما کر ان دعاؤں پر نصرت نازل فرما جو نصرت تمہیں نبوت نازل فرمائی ہیں۔ یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر امت کو دعوت کی محنت پر مجتمع فرما دے اور جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں یا اللہ تمہاں علمی مراکز دینی مدارس قرآنی مکاتب قائم فرما دے، علم علماء کی عظمت امت کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ ان جماعتوں کی نقل حرکت کے ذریعے پورے عالم سے جہالت کو ختم فرما، عبادات کا شوق امت کے دلوں میں پیدا فرما، اپنے ذکر پر شکر پر قیام لیل پر حسن تلاوت پر ہماری اعانت فرما۔ یا اللہ پوری امت سے اس نقل حرکت کے ذریعے جہالت کو ختم فرما، امت بنے کو زندہ فرما۔ یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، دنیا کی محبت امت کی دلوں سے نکال کر جو نعمتیں دنوں میں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا سب سے بڑا مصرف اے اللہ اپنے دین کی دعوت کو بنا دے اور امت کی صلاحیتوں کو دعوت پر لگا دے۔ یا اللہ ہمارا جمعہ عظیم یہ ہے کہ ہم نے تیری دی ہوئی نعمتوں کو تیری نافرمانیوں پر خرچ کیا۔ اے اللہ اپنا فضل سے اپنے کرم سے معاف کر دے۔ اے اللہ ہم نے خواہشات پر تیری دی ہوئی صلاحیتوں کو ضائع کیا، اس کے نتیجے میں امت نیند سے گمراہ ہوئی۔ اے اللہ تو فضل فرما کر کرم فرما کر ہمارے ظلم عظیم کو معاف فرما دے، ہمارے ظلم عظیم کو معاف فرما دے۔ یا اللہ امت کے اجتماعی گناہ یہ ہے کہ دعوت کو کام نہ بنایا۔ اے اللہ ہم نے دنیا بنائی، دنیا پھیلائی، جس کے نتیجے میں تیرا دین ضائع ہوا۔ فضل فرما کر کرم فرما کر اجتماعی طور پر امت کے ظلم عظیم کو معاف فرما دے اور امت کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما دے۔ یا اللہ ان جماعتوں کے نقل حرکت کے ذریعے پورے عالم میں امن و امان قائم فرما، سلامتی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ امت بڑی ابتلاءات میں ہے، اے اللہ امت بڑی ابتلاءات میں ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے غیر کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، امت کے ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، معاشرے کی، اور اے اللہ امت کے جان و مال کی پوری حفاظت فرما۔ امت کے مدارس خطرے میں ہیں، امت کی مساجد خطرے میں ہیں، امت کے معاشرہ خطرے میں ہے، امت کی عبادات خطرے میں ہیں۔ اے اللہ امت کا حال تیرے سامنے ہے، تو فضل فرما کر کرم فرما کر ہم سے ہمارے ساتھ استخفاف پر معاملہ نہ فرما۔ تو بڑا جود و کرم والا ہے، تو بڑا ارحم الراحمین ہے۔ ہماری غفلت سے اور ہماری بے توجہی سے اور ہمارے گناہوں سے نظر ہٹا کر تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے امت اس ابتلا سے نکال دے۔ اے اللہ امت کے تمام دینی درگاہوں کی اور تمام دینی اداروں کی پوری حفاظت فرما، ان اداروں کے خدام کی حفاظت فرما، دینی تنظیموں دینی تحریکوں کی حفاظت فرما۔
اپنے ماسوا کا خوف امت کی ضرورت سے نکال کر، اپنے ماسوا کا تعصر امت کی ضرورت سے نکال کر، جس نصرت غیبیہ سے تو نے صحابہ کے یقین کو بڑھایا ہے، جن نصرت غیبیہ سے تو نے صحابہ کی مدد کی ہے، کرم فرما کر بدل فرما کر اے اللہ وہ غیبی نصرت نازل فرما، ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما، ہمارے علم المدارس کی حفاظت فرما، ان کے خدام ان کے مشائخ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت کے حال میں رحم فرما کر، اے اللہ ان رکاوٹوں کو اپنے قدرت سے ہٹا دے، اے اللہ ان رکاوٹوں کو اپنے قدرت سے ہٹا دے، یہ ساری رکاوٹیں ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہیں، بدل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ امت کو اس طرح سے نکال دے، قدم قدم پر نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، امت کے عقائد کی حفاظت فرما، امت کے عبادات کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کے معاشرے کی حفاظت فرما، غیروں کے طریقوں کی نفرت ایک ایک امت کے دل پیدا فرما کر اے اللہ امت مسلمہ کو احیاء سنت پر مجتمع فرما، اے اللہ امت مسلمہ کو احیاء سنت پر مجتمع فرما، اے اللہ ہمارے جرمانی کو معاف فرما، اے نبی کے طریقے مٹتے رہے، ہم غیروں کے طریقوں کے داعی بنے رہے، اے اللہ مدد فرما کر کرم فرما کر امت مسلمہ کو احیاء سنت پر قائم فرما، امت مسلمہ کو اجتماعی طور پر سنت والی شکلوں سے، سنت والے لباسوں سے، سنت والی شادیوں سے مزین فرما، زندگی کے تمام شعبوں سے اے اللہ خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما، ایک ایک فرد مسلم کے دل میں خلاف سنت طریقوں کی نفرت پیدا فرما، ایک ایک فرد امت کے دل میں خلاف سنت طریقوں کی نفرت پیدا فرما، امت کو ہدایت سنت پر قائم فرما، یا اللہ ان اجتماعات کو قبول فرما، جتنے اجتماعات ہونے والے ہیں جہاں جہاں کی دوسرے تاریخیں دی ہوئی ہیں اے اللہ سب تیری نظر میں ہے، تو فضل فرما کر کرم فرما کر ان اجتماعات کو امت کی ہدایت پر مجتمع ہونے کا، ان اجتماعات کو امت میں وحدت کلمہ کے پیدا ہونے کا، ان اجتماعات کو امت کے تفرق کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما دے، اے اللہ قبول تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ قبول تیرے ہاتھ میں ہے، تجھے طرف چاہتا ہے پڑھ دیتا ہے، اسے فرما کر کرم فرما کر اے اللہ امت مسلمہ کو دعوت میں عبادت پر اور اے اللہ امت مسلمہ کو دین کی محنت پر مجتمع فرما دے، یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو دین کے تعاون کے لیے قبول فرما، ہم میں سے ہر ایک کو دین کے تعاون کے لیے قبول فرما، یا اللہ ان بیماریوں سے اور یا اللہ ان رضائل سے ہمیں پاک فرما جو دین کے لیے تقابل کا ذریعہ بنے اور جو دین کے لیے تعاون سے روک دے، ایسی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، امت کی صلاحیتوں کو اجتماعی طور پر دین پر لگا دے، ہم میں سے ہر فرد کو دین کا تعاون کے لیے قبول فرما لے، دین کے تمام شعبوں کو ایک جگہ معاون بنا کر یا اللہ اجتماعی طور پر پورے عالم میں امت مسلمہ کو دین کے شعبوں کی اعانت پر مجتمع فرما، امت کے تمام شعبوں کو دین کے تمام شعبوں کو دین کے اعانت پر امت کے تمام شعبوں کو مجتمع فرما، یا اللہ ان جماعتوں کے نفع حرکت کے ذریعے پورے عالم میں دینی فضائیں قائم فرما، جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائے وہاں اپنی غیبی مدد نازل فرما، یا اللہ قدم قدم پر رہبری فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، جتنے اجتماعات ہونے والے ہیں یہ جاری ہو رہے اے اللہ قبول دارات فرما، جہاں جہاں تقاضوں پر ہماری جماعتیں بھیجی گئی ہیں یا بھیجی جا رہی ہیں اس وقت چل رہی ہیں سب ساری جماعتیں اے اللہ تیری نظر میں ہیں، تو قدم قدم پر اس کی رہبری فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، ہر شے جہد سے اس کی ہر ناگواری سے حفاظت فرما، یا اللہ ہماری اجتماع کو بھی قبول فرما، اس میں کہنے سننے والوں کو بھی قبول فرما، اس میں خدمت کرنے والوں کو، پانی پلانے والوں کو، روشنی کا انتظام کرنے والوں کو، ٹریفک کا انتظام کرنے والوں کو اے اللہ ان سب کو اس طرح قبول فرما جس طرح تم نے صحابہ خدمت کرنے والوں کو قبول کیا ہے، اے اللہ پورے مجمع کو قبول فرما، اس پورے صوبے کو قبول فرما، اس پورے ملک پورے عالم کو قبول فرما، یا اللہ اجتماع کو قبول فرما کر پورے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کے چلنے کا ذریعہ فرما، یہاں سے جہاں بھی جماعتیں جائیں اے اللہ ان جماعتوں کی قدم قدم پر رہبری فرما، یہاں سے نکلنے والی جماعتوں کی اولادوں کو قبول فرما، ان کی اولاد کو قبول فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس دین کی نصرت پر تیرے نبی نے جو دعائیں انصار اور اولاد انصار کے لیے کی ہے اے اللہ فرما کر
فرما کر وہ دعائیں ہماری جماعتوں کی اولاد کے لیے، ان کی اولاد کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ وہ بے شک ان کے اثرات ہے، ہمیں نے کوئی نسبت اس نسبت کی حاصل ہوئی ہے جس پر قادر ہے کہ جو نسبت میں نے صحابہ کی ہے، اے اللہ وہ نسبت ہماری جماعتوں کی فرما۔ جو اپنے مدد اور جو تربیت میں نے صحابہ کی ہے، اے اللہ مدد اور تربیت ہماری جماعت کے فرد کی فرما۔ یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما لے، اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما لے، اس صوبے کے لیے اے اللہ اس اجتماع کو اس پورے ملک کے لیے اس کو ہدایت کا، امن و سلامتی کا اور اس ملک کی حفاظت کا اور اس ملک کی حمایت کا اور اس ملک کی ہر طرف سے ہر جگہ سے حفاظت کا اس اجتماع کو ذریعہ فرما۔ یا اللہ اس اجتماع کو اس پورے ملک میں بسنے والے ایک ایک بشر ایک انسان کے درمیان بہت زیادہ محبت کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ تعصب کی شعلہ کے ختم ہونے کا اور اے اللہ تعصب کی چٹانوں میں لوٹنے کا اور یا اللہ آپس کی دوریوں کے ختم ہونے کا اور یا اللہ ایک انسان کے لیے اپنے جانوان کے قربان کرنے کے جذبات کے پیدا ہونے کا اے اللہ اجتماع کو ذریعہ فرما۔ جس طرح ہم یہاں جمع ہیں یا اللہ پورے ملک کو اور یا اللہ پورے عالم کو اس طرح مجتمع فرما۔ جو خیر نصرت صحابہ کے دور میں نازل ہوئی، جو امن اور جو امن اور نصرت کے کا ماحول دور صحابہ میں نازل ہوا، اے اللہ کرم فرما کر تو آج بھی اپنی قدرت کے ساتھ ہے، آج بھی اپنے انہی والوں کے ساتھ ہے۔ یا اللہ مدد فرما کر کرم فرما کر پورے ملک سے پورے عالم سے بدامنی کو ختم فرما۔ اے اللہ امت مطمئن کو زندہ فرما، اے اللہ امت مطمئن کو زندہ فرما، سارے عالم سے خوریزیوں کو، سارے عالم سے بدامنی کو ختم فرما۔ اے اللہ تیرا وعدہ ہے دعوت پر امت کی دعاؤں کو نبیوں کی طرح قبول کرنے کا، فضل فرما کر کرم فرما کر جو کچھ یہاں مانگا گیا ہے جو سے پہلے مانگا گیا ہے، اے اللہ تو ہماری حاجت سے ہم سے زیادہ واقف ہے، لوگوں کے دلوں میں حاجتیں چھپی ہوئی ہیں، اے اللہ یہ حاجت بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو دلوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے، لوگ اپنے دلوں میں بے شمار حاجت لیے بیٹھے ہیں، سب سے بڑی حاجت ہدایت ہے، ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دے اور ان کی حاجتوں کو فیصلے پورا فرما دے۔ بے شمار لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کے حسن کی لاج رکھ کر اے اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما، امت کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ بہت سے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے، یہ آتے کہ تیرا علاج مرض ہے لیکن تیرے آپ کی علاج نہیں ہے، تو بڑی قدرت والا ہے، تو دواؤں کا محتاج نہیں ہے، بدل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ امت کی ابتلاءات سے نکال کر امت کے بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما، جو ناحق مقدمات میں گرے ہوئے ہیں، ظلمن جیلیں کاٹ رہے ہیں، بدل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ ظالم کو ظلم سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ ظالم کو ظلم سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ ایسے ظالم جن کے لیے تیرے یہاں ہدایت مقدر نہیں ہے، ایسی رکاوٹوں کو راستے سے اپنی قدرت سے ہٹا دے، اے اللہ بدل فرما کر کرم فرما کر حق کے راہوں کو کشادہ فرما دے اور ایسی رکاوٹوں کو راستے سے ہٹا دے۔ اے اللہ جو جس قسم کی بیماری میں مبتلا ہے یا اللہ اس ابتلا سے اس کو تو نکال دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما، ہمارے متعلقین متعلقات میں اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانے غیب سے اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ تجھے یہ سب کی حاجت نہیں ہے، تجھ سے تیرے نبیوں نے بڑھاوے میں اولادیں مانگی ہیں، اے اللہ تو یہ سب کا پابند نہیں ہے، بدل فرما کر کرم فرما کر بے اولادوں کو اولاد صالح نصیب فرما، ان کے گھروں میں جن کے خدام پیدا فرما، ان کی نسلوں میں قیامت تک دین کے اے اللہ جس گھرانے سے بھی تو نے دین کا کوئی کام لیا ہے یا اللہ اس گھرانے سے دین کی ان خدمات کو قیامت کے قائم ہونے کے دن تک جاری فرما۔ یا اللہ اس سلسلے کو کسی بھی شعبے منقطع نہ فرما، وہ مدارس کا شعبہ ہو یا مکاتب کا، وہ دینی دعوت کا شعبہ ہو یا خانقاہوں کا، اے اللہ بدل فرما کر کرم فرما کر تمام دینی شعبوں کو ان کے متعلقین میں اور یا اللہ تمام دینی شعبوں کو ان کی اولادوں میں قیامت تک کے لیے جاری اور ساری فرما۔ اے اللہ ان خیر کے طریقوں کو منقطع نہ فرما، اے اللہ نسل بعد نسل یا اللہ دین کی محنتوں کو نسل بعد نسل منتقل فرما۔ یا اللہ ہمیں اس دین کی محنت سے محروم نہ فرما، ہماری اولادوں کو محروم نہ فرما،
قدم قدم پر رہبری فرما، قدم قدم پر نصرت فرما۔ یا اللہ جناح مقدمات معقول ہیں ان کی خلاصی کے فیصلے فرما، آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما، موجبات مغفرت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔